وہ آرگنائزنگ ہے. اور آرگنائزنگ سے ہم نے یہ مراد دیا تھا کہ مختلف چیزوں کو اکٹھا کرنا. اس میں جو ہے مین میٹیریل ہے، منی ہے، مشینری ہے، ان سب کو یکجا کر کے پھر ان سے کام لینا، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھنا، ان میں ایک ٹیم سپرٹ پیدا کرنا جو ہے اس کا نام آرگنائزنگ ہے. اب یہ دیکھیں گے کہ آرگنائزنگ جو ہے وہ ایک پروسیس کا نام ہے، وہ ایک عمل کا نام ہے جس کے ذریعے ہم آرگنائزیشن کے مختلف جو کمپوننٹس ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو ایکٹیو بناتے ہیں، ان سے کام لیتے ہیں. تو آج کے ٹاپک میں ہم آرگنائزیشن کے سٹرکچر کو پڑھیں گے. سٹرکچر سے بنیادی مراد ہے ڈھانچہ. اب آرگنائزیشن میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک لوگ ہوتے ہیں اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ اسباب ہیں، باقی چیزیں ہیں. ہیومن اینڈ نان ہیومن ریسورسز، ہیومن اینڈ نان ہیومن ریسورسز. لیکن آرگنائزنگ جو ہے وہ ان سب کو استعمال میں لانے کا نام ہے. تو اسی طرح سے جو ہے آرگنائزیشن سٹرکچر جو ہے اس میں بھی جو ہم آگے دیکھیں گے اس میں ایک فنکشنل سٹرکچر ہے اور دوسرا اس میں جو ہے وہ ریجنل سٹرکچر ہے. تو جو فنکشنل سٹرکچر ہے یہ فنکشنل سے تعلق رکھتا ہے اور فنکشنز جو ہے وہ انسانوں کے کام ہیں. فنکشنز انسان کرتے ہیں، کام انسان کرتے ہیں. تو اب اس کی میننگ جو ہے آرگنائزیشن سٹرکچر کی میننگ جو ہے وہ آپ خود ہی سمجھ لیں گے کہ یہ جو سٹرکچر ہے یہ ایک ڈھانچہ ہے. اس میں سب چیزیں ہیں، میٹیریلز بھی ہیں اور مین بھی ہیں. تو یہ ایک ریلیشن شپ ہے بٹوین ویریس پوزیشنز. اب یہاں تک جہاں تعلق ہے آرگنائزیشن میں، جہاں تک اس کے چلانے کا تعلق ہے، اس میں مختلف پوزیشنز ہیں. جیسے ہم ڈپارٹمنٹ میں آفیسرس ہوتے ہیں ٹاپ لیول سے لے کر باٹم لیول تک، ایک فریم ورک ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم لیں گے کہ ایک آرگنائزیشن میں اس کے ہیڈ پر ٹاپ پر جو ہے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوا کرتے ہیں. بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہیں وہ ٹاپ ایگزیکیوٹیوز ہیں، وہ پالیسی میکرز ہیں اور ان کے وہ پالیسیز بناتے ہیں، وہ پروسیجرز وغیرہ بناتے ہیں، رولز ریگولیشنز وہی مینٹین کرتے ہیں، بناتے ہیں. اور اس کے بعد ان کا جو ہے ایک ان کے انڈر ایک اور آدمی ہوتا ہے جس کو ہم مینیجنگ ڈائریکٹر بولتے ہیں. اس مینیجنگ ڈائریکٹر کے ماتحت جو ہے اور دو تین قسم کے مینیجر ہوتے ہیں. مثلا مارکیٹنگ مینیجر ہے، پروڈکشن مینیجر ہے، اسی طرح سے فائنینشیل مینیجر ہے. تو یہ ان پوزیشنز کا نام ہے، ان کی ریلیشن شپ کا نام ہے. یہ ان کو آپس میں کیا کرنا ہے، ان کو آرگنائز کرنا، ان لوگوں کو آرگنائز کرنا، ان سے کام لینا، ان کے درمیان جو ہے ایک ریلیشن شپ پیدا کرنا. اسی کا نام جو ہے آرگنائزیشن سٹرکچر ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ آرگنائزیشن سٹرکچر سے یہ بھی مراد ہے یہ فریم ورک آف ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز ہے. اب چونکہ جو ہم دیکھتے ہیں جن لوگوں کے ہم نے نام لیے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں یا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے یا مینیجرز ہیں، ان کے تو کام ہیں جن کو ہم ڈیوٹیز بولتے ہیں. اور ڈیوٹیز کے ساتھ ساتھ یہ لوگ جو ہیں یہ ریسپانسبل بھی ہوتے ہیں، ان کی ریسپانسبلٹیز بھی ہوتی ہیں. یہ اپنے کام کے لیے ذمہ دار بھی ہیں. اگر یہ کام نہ کریں تو ان سے پوچھا جائے گا، اور اگر یہ کام نہ کریں تو آرگنائزیشن نہیں چلے گا. سو دس اسٹرکچر، واٹ از دس اسٹرکچر؟ یہ یہی ہے. اٹ از اے فریم ورک آف
ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز. یہ ڈیوٹیز اینڈ ریسپانسبلٹیز کا ایک فریم ورک ہے, ایک ڈھانچہ ہے. اسی کو ہم بعد میں آرگنائزیشن کہتے ہیں, اور جس عمل کے ذریعے آرگنائز کرتے ہیں اس کو آرگنائزنگ بولتے ہیں. اور جن لوگوں کو جو ہے یا جو وہاں پر کنکریٹ چیزیں ہوتی ہیں وہ ملا کر جو ہے وہ آرگنائزیشن کا ڈھانچہ بناتی ہے. یہ ایک میکنزم ہے, اے میکنزم فار کیرنگ آؤٹ دا فنکشنز اچیوڈ ڈیزائرڈ گولز. یہ ایک میکنزم, ایک طریقہ ہے, یہ ایک سیٹ اپ ہے جس کے ذریعے لوگوں کو فنکشنز کرائی جاتی ہیں, جس میکنزم کے ذریعے جو ہے فنکشنز کیری آؤٹ کی جاتی ہیں, فنکشنز کو چلایا جاتا ہے تاکہ جو ہے ڈیزائرڈ گولز جو ہیں, جو ہم نے آرگنائزیشن کے گولز سیٹ کیے ہیں, ان کو اچیو کیا جائے, ان کو حاصل کیا جائے. اٹ فیسلٹیٹس فالو اپ فلو آف ورک اینڈ کمیونیکیشن ان دا انٹرپرائز. اس آرگنائزیشن اسٹرکچر کا ایک اور کام ہے کہ وہاں پر فلو آف ورک ہوتا ہے, اور کمیونیکیشن سے زیادہ مراد ہے انڈرسٹینڈنگ. ان لوگوں کے درمیان جن کے ہم نے نام لیے, چاہے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوں یا ڈائریکٹر ہو, مینیجنگ ڈائریکٹر ہو یا ویریس مینیجرز ہوں, تو آرگنائزیشن اسٹرکچر ان کو جو ہے مائل کرتا ہے, ان کو فیسلٹیٹ کرتا ہے, ان کو جو ہے ایک موقع دیتا ہے کہ وہ کام کو فالو کریں, وہ کام کا پیچھا کریں, وہ اس کام کو جس کے لیے ہم نے آرگنائزیشن ڈالا ہے اس کا پیچھا کریں, اس کام کو جو ہے حاصل کریں, اور انٹرپرائز میں ایک انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں, ایک کمیونیکیشن پیدا کریں, یا آپ آپس کے درمیان خبر رکھیں, اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر تک جو آرگنائزیشن کا ڈھانچہ ہے اس میں ایک کمیونیکیشن ہونی چاہیے. یعنی کمیونیکیشن سے مراد ہے انفارمیشن بھی, اور اس سے مراد ہے انڈرسٹینڈنگ بھی. ایک دوسرے کے درمیان باخبری ہو اور ایک دوسرے کے درمیان جو ہے تال میل ہو. تو اس چیز سے ہم ان چیزوں کو ہم بولتے ہیں یہ اسٹرکچر آف آرگنائزیشن. تو پھر اس آرگنائزیشن کی کچھ فیچرز ہوتے ہیں تاکہ اس آرگنائزیشن اسٹرکچر کو سمجھنے کے لیے. آرگنائزیشن اسٹرکچر کی کچھ فیچرز ہیں جن کے ذریعے ہمیں یہ آرگنائزیشن اسٹرکچر زیادہ سمجھ آئے گا. مثلا پہلے ہے 2 or more persons. ہم نے پہلے ہی بتایا کہ آرگنائزنگ اکٹھا کرنے کو بولتے ہیں, ایک آدمی کو اکٹھا نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اس میں جو ہے آرگنائزیشن اسٹرکچر کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں 2 یا 2 سے زیادہ آدمی ہوتے ہیں, کم سے کم 2 آدمی, اور زیادہ سے زیادہ اس میں سینکڑوں ہو سکتے ہیں, ہزاروں ہو سکتے ہیں, جن کو آرگنائز کیا جاتا ہے اور جو آرگنائزیشن کے کام کیری آؤٹ کرتے ہیں. دوسرا جو ہے اس میں کامن آبجیکٹو, جتنے بھی لوگ اس میں ہوں, 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں, ان کا ایک کامن آبجیکٹو ہوتا ہے. یہاں پر ان کا ایک کامن گول ہوتا ہے, ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے, وہ ایک ہی اینڈ کی طرف جاتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک کا ایک گول ہے دوسرے کا دوسرا ہے تو ایک کنفیوژن یا کیاس پیدا ہو جائے, ایسی بات نہیں ہے. دے ہیو دا سملر ٹائپ آف ورک اینڈ دے ہیو دا سملر ٹائپ آف آبجیکٹیوز. تو ان آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے جو ہے وہ کام کرتے ہیں, وہ آرگنائزیشن میں ہیں. تو یہ آبجیکٹیوز کامن ہوتے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایک ہی آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے سب کی کوشش ہوتی ہے, ان کا گول پوائنٹ جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے ڈویژن آف ورک. تو آرگنائزیشن اسٹرکچر میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں کام تو آرگنائزیشن میں بہت ہوتا ہے, اس اسٹرکچر میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو ان کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. جتنے بھی اس کے کمپوننٹس ہیں, جتنے لوگ اس میں خاص کر کام کرتے ہیں, ان کے درمیان جو ہے آرگنائزیشن کا جو سارا کام ہے اس کو بانٹا جاتا ہے تاکہ ہر ایک آدمی جو ہے وہ اپنا کام آسانی سے کر سکے, سو دیٹ ہی کین ڈو ہز ورک وداؤٹ اینی ڈیفیکلٹی. اس میں زیادہ یہ دیکھا جاتا ہے دیٹ دا ورک از ڈیوائڈیڈ اکارڈنگ ٹو ایکسپیرئنس, اکارڈنگ ٹو کوالیفیکیشن اینڈ اکارڈنگ ٹو ایفیشنسی. جو آدمی جتنا قابل ہو, جتنا وہ کام زیادہ جانتا ہو, جس کام میں اس کی مہارت ہو, اسی کو وہ کام دیا جائے تاکہ اس کام کو اچھے طریقے سے جو ہے انجام دیا جائے. اس کے بعد جو ہے کمیونیکیشن کی بات پہلے ہی آئی. دیئر مسٹ بی این انڈرسٹینڈنگ
between the various workers working in an organization. This understanding must be in all the persons, that is, executives, ٹاپ لیول مینجمنٹ ایز ویل ایز دا لو لیول مینجمنٹ. ہر ایک کے درمیان جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, ایک تال میل ہونا چاہیے, ایک ٹیم ورک ہونا چاہیے. اگر ایسا نہ ہو تو, اور اس میں جو ہے ایک انفارمیشن ہونی چاہیے, کیونکہ ایک آدمی کا کام جو ہے وہ دوسرے آدمی کے کام پر منحصر ہوتا ہے. تو جس آدمی کو دوسرے آدمی کی ضرورت ہے تو وہ اس کو کمیونیکیٹ کرے, وہ اس سے اپنی بات بتائے اور مل کر جو ہے وہ کام کرے. تو پانچواں جو ہے کوآپریٹو ایفرٹس. کوآپریٹو مینس وہاں پر کوآپریشن ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیے ہم نے جب دیکھا کہ آرگنائزیشن کے بہت سارے انگ ہیں, اس کے پارٹس ہیں. مثلا ہم نے بتایا مینیجنگ ڈائریکٹر ہے, بورڈ آف ڈائریکٹرس ہیں, دین ڈفرینٹ برانچ ڈائریکٹرس ہیں, اس کے بعد جو ہے فیلڈ ورکرس ہیں. تو ان تمام کے درمیان جو ہے ایک تال میل ہونا چاہیے, ماننا جاننا ہونا چاہیے, ایک دوسرے کی جو ہے عزت ہونی چاہیے, ایک دوسرے کو جو ہے عزت دینے کی بات ہونی چاہیے, یعنی ماننے کی بات ہونی چاہیے. اگر یہ کوآپریٹو ایفرٹس نہ کریں, ایک طرف سے چلے, دوسرا خود اپنے آپ کو بڑا سمجھے, تو اس طرح سے جو ہے ٹیم ورک نہیں ہوگا, ٹیم سپرٹ نہیں ہوگا, تو آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں جو ہے دقت ہو جائے گی, آرگنائزیشن جو ہے فیل ہو جائے گا. اس کے بعد جو ہے رولز اینڈ ریگولیشنز. ہر جگہ جو ہے, ہر دفتر جو ہے, ہر گھر جو ہے, ہر جگہ انجمن جو ہے, کوئی بھی آرگنائزیشن ہو, وہاں اس کے اپنے رولز ہوتے ہیں, اٹھنے بیٹھنے کے, کام کاج کرنے کے, آنے جانے کے. تو اس طرح سے یہ تو رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہوتے ہیں وہ آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں. جب ان رولز کو فالو کیا جاتا ہے تب آبجیکٹیوز کو اچیو کیا جاتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر ان رولز کو جو ہے کوئی وائلیٹ کرے تو اس طریقے سے جو ہے آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز جو ہے وہ اچیو نہیں ہو سکتے, تو آرگنائزیشن کا مدعا اور مقصد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. سو اٹ از امپریٹو اپان آل دا امپلائیز آف این آرگنائزیشن, ویدر دے آر the superiors or they are the subordinates, they should abide by the rules of the organization. My dear students, this is all about the structure of the organization. I think in today's lesson it is enough, and inshallah see you into the next lesson. Till then, goodbye.